گورنر صاحب کی اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ اعتراض تو پہلے بھی تھا، لیکن اگر ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں بلدیاتی انتخابات پہلے ڈیلے ہونے کی وجہ سندھ میں ہونے والی بارشیں تھیں، سیلابی صورتحال تھی، اس وقت اس ڈی لمیٹیشن کے اعتراض کو اتنے پرزور انداز میں نہیں اٹھایا گیا، اور اب الیکشن سے بالکل تھوڑا عرصہ قبل دوبارہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، تو یہ ٹائمنگ لوگوں میں ابہام پیدا کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے دوست سپریم کورٹ میں گئے، اس کا فیصلہ آیا، پھر ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بارہا اس بات کو لے کے آواز اٹھائی گئی، اور انہوں نے ہر بار کہا کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے رجوع کریں، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 6 مہینوں میں ایم کیو ایم کے دوستوں کی کوئی 20 سے اوپر ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہی کسی نہ کسی نقطے پہ نا اتفاقی کی وجہ سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش تو دونوں طرف سے کی گئی ہے، اور اس کا رزلٹ نہیں آیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش پوری تھی اور آج بھی ہے کہ افہام و تفہیم سے کوئی اس کا حل نکل آئے، تاکہ انتشار نہ پھیلے، پی ڈی ایم کے ساتھ سب جڑے رہیں اور اپنی اپنی سیاست بھی کریں، لیکن اپنے اپنے لوگوں کے کام کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کی جائے اور درست ہو۔ ایک سوال جو ہم اکثر لوگوں سے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ہر پارٹی کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، سب کے ساتھ اتحاد بنا کر دیکھا، ایم کیو ایم سے کیے ہوئے وعدے وفا کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہی ہے، حکومت ایم کیو ایم کو کبھی نہیں ملی، اور جب آپ کسی کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور اختیار نہ ہو تو پھر آپ کو صرف بخشش ہی ملتی ہے۔ تو آج تک بخشش ہی ملتی رہی، اور اختیارات کا ہمیشہ پرچار کیا ایم کیو ایم نے کہ ان کے پاس نہیں تھے، اور کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ حکومت ہی نہ ہوں اور حکومت کا صرف حصہ ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہوں اور مالک کوئی اور ہو، تو سب کو کچھ نہ کچھ صرف حصہ دیا جاتا ہے۔ اختیار ہونا، با اختیار ہونا اور حکومت خود کی ہونے میں بڑا فرق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت دی جائے گی تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک میئر مصطفیٰ کمال کی صورت میں اس شہر کو دیا، تو لوگ آج تک ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس بار بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ایز گورنر میری نومینیشن دی، تو سب لوگوں نے اچھی بات بھی کی، کچھ نے بہت زیادہ تنقید بھی کی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ صرف 2-3 مہینے دیکھیے، میرا کام اور عمل بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس شہر میں جو لوگ مخالفت کرتے تھے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا، اور لوگوں نے بڑی پذیرائی دی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ فیصلہ اس لیے درست تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہم 17 گھنٹے کام کر رہے ہیں شہر میں، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو فیصلہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ لوگوں کا عوامی انداز میں ہوتا ہے، اور اسی لیے شاید اب لوگ مجھے عوامی گورنر بھی کہنے لگ گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ایم کیو ایم پاکستان کا نامنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی گرین اور کلین نظر آئے گا، اور جو روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے، اور لوگوں کے دل بھی جڑیں گے، اور لوگ آپس میں بھی جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔